اذان کے 1760 حروف ہیں۔ اذان خاموشی سے سننی چاہیے۔ اذان کے ایک حروف کے بدلے 1500 نیکیاں ملتی ہیں۔ مکمل اذان سے 24,40,000 نیکیاں ملتی ہیں۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، اپنے مسلمان بھائی کی مصیبت پر خوشی کا اظہار نہ کرو، ورنہ اللہ تعالیٰ اس پر رحم کرے گا اور تمہیں اس میں مبتلا کرے گا۔ فخر دو عالم محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، جب تیری نیکی تجھے خوش کرے اور تیری برائی تجھے رنجیدہ کرے تو تو مومن ہے۔ یہ نہ سوچو کہ اللہ تمہاری دعا کو فوراً قبول کیوں نہیں کرتا، یہ شکر کرو کہ تمہارے گناہوں کی سزا فوراً نہیں دیتا۔ جب تمہیں رونے کے لیے کسی کا کاندھا میسر نہ ہو تو بہتر ہے کہ اپنا سر کو زمین پر رکھ کر آنسو بہاؤ۔ چومنے اور پوجنے میں فرق ہوتا ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اللہ کے گھر سے 360 بتوں کو نکال پھینکا جو پوجے جاتے تھے اور ایک پتھر کو جما دیا جو چوما جاتا ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا، اس شخص کے لیے ہلاکت و بربادی ہے جو جھوٹی باتیں بنا کر دوسروں کو ہنسائے۔ اللہ سے اس قدر قریب ہو جاؤ کہ تم دعا مانگو تو فرشتے آمین کہیں۔ دوسروں کے لیے اچھا سوچو گے تو اللہ سبحانہ تعالیٰ تمہارے لیے راستے بنا دے گا اور مشکلیں آسان کر دے گا۔ دنیا کے لیے آخرت برباد نہ کرو۔ کسی انسان کو خوش کرنے کے لیے اللہ کو ناراض نہ کرو۔ جس کتاب نے عورت کو پردہ کرنے کا کہا گیا ہے، اسی کتاب میں مرد کو بھی نگاہ نیچے رکھ کر چلنے کا حکم دیا گیا ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا، نماز میں لمبا قیام کرنا موت کی تکلیف کو ہٹا دیتا ہے۔ اللہ بہتر کرے گا، یہ وہ لفظ ہیں جس سے انسان کی آدھی پریشانی دور ہو جاتی ہے۔ رسول نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا، جن لوگوں کی زبانیں ہمیشہ ذکر الہی سے تر رہتی ہیں وہ مسکراتے ہوئے جنت میں داخل ہوں گے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا، نماز میں جب امام آمین کہے تو تم بھی آمین کہو، اس لیے جس کی آمین فرشتوں کی آمین کے موقف ہوگی اس کے پیچھے سارے گناہ بخش دیے جائیں گے۔ اور جب ہم انسان پر اپنا انعام کرتے ہیں تو وہ منہ پھیر لیتا ہے اور کنارہ کش ہو جاتا ہے، اور جب ہم اسے مصیبت پڑتی ہے تو لمبی بڑی چوڑی دعائیں کرنے والا بن جاتا ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا، تمہارے پاس دو آدمی فیصلے کے لیے آئیں تو تم پہلے کے حق میں فیصلہ نہ کرو جب تک دوسرے کی بات نہ سن لو۔ اے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، آپ کہہ دیجئے کہ میں اپنی ذات کے لیے بھی کسی نفع و نقصان کا اختیار نہیں رکھتا مگر جو اللہ چاہے، اور اگر میں غیب جانتا ہوتا تو اپنے لیے بہت بلائیاں جمع کر لیتا اور مجھے کوئی تکلیف نہیں پہنچتی۔ میں تو بس ڈرانے والا اور خوشخبریاں سنانے والا ہوں ان لوگوں کو جو ایماندار ہیں۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، امام لوگوں کو نماز پڑھاتے ہیں، بس اگر امام نے ٹھیک نماز پڑھائی تو اس کا ثواب تمہیں ملے گا، اور اگر غلطی کی تو بھی تمہاری نماز کا ثواب تم کو ملے گا اور غلطی و وبال ان پر رہے گا۔ جس درخت کی لکڑی نرم ہوگی اس کی شاخیں زیادہ ہوں گی، بس نرم طبیعت اور نرم گفتگو بن جاؤ تاکہ تمہارے چاہنے والے زیادہ ہوں۔ ایک حدیث میں ہے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم فرماتے ہیں، جو میری محبت کی وجہ سے اپنے لڑکے کا نام محمد یا احمد رکھے گا، اللہ تعالیٰ باپ اور بیٹے دونوں کو بخشے گا۔ اللہ تعالیٰ قرآن مجید میں ارشاد فرماتا ہے کہ جو کچھ تمہارے پاس دنیا میں ہے وہ ایک دن ختم ہو جائے گا، اور جو عمل تم اللہ تعالیٰ کے پاس بھیج دو گے وہ ہمیشہ باقی رہے گا۔ دنیا کا ہر انسان جنت جانا چاہتا ہے لیکن جنت جانے کے لیے مرنا نہیں چاہتا۔ جب سماج کو عقل اور امان کی ضرورت نہیں تو رشتوں کا احترام کہاں سے آئے؟
صحیح نیت سے رشتے بناؤ، پھر دیکھنا زندگی خوشیوں سے بھر جائے گی۔ لوگ آپ کے لیے خود ایسے حالات پیدا کرتے ہیں کہ آپ انہیں چھوڑنے پر مجبور ہو جائیں اور بعد میں ایسے ظاہر کرتے ہیں جیسے وہ بہت مظلوم ہیں، سارا قصور ہمارا تھا۔ چابی سے کھلا تالا بار بار کام آتا ہے اور ہتھوڑی سے کھلا تالا دوبارہ کام نہیں آتا۔ رشتوں کے تالے غصے کے ہتھوڑے سے نہیں، محبت کی چابی سے کھولیں۔ اپنے رب پر یقین رکھیں، وہ آپ کے ساتھ ہے، وہ آپ کی سوچی گئی ترتیب سے کئی گنا بہتر ترتیب سے معاملے کو سنبھال لے گا۔